گزشتہ جمعے ہم نے بتایا تھا کہ کچھ بدو آئے، کہنے لگے ہم مسلمان، ہم مومن۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان کو کہہ دو تم مسلمان تو ہو، مومن نہیں ہو۔ قالت الاعراب آمنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا نبی ان سے کہو تم مومن نہیں ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، اسلام ہم نے کلمہ پڑھ کر قبول کر لیا۔ مومن کیسا ہے؟ مصعب بن عمیر جیسا، جس نے اپنی عمل کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ہی واحد دین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب کو بھیجا، جاؤ دعوت کا کام کرو۔ بڑے بڑے سردار سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو، سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان کیا۔ اگلے سال 13ویں سال 72 لوگ، 2 خواتین مدینہ سے حج کرنے کے لیے دوبارہ مکہ میں آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اجتماع، اتنے اکٹھے مسلمان کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ایک 2 دار ارقم میں ہوتے تھے، خفیہ ملاقاتیں ہوتی، 4-5 سے زیادہ جمع نہ ہوتے۔ تو یہ ایک بڑا اجتماع 13 نبوت والے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 لوگوں کا ان سے میٹنگ کی، ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو ان 72 لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کب تک اپنے نبی کو مکہ میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں، تو چلو ہم سب مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جاتے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مجلس میں آئے تو آپ کے چچا عباس جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ خاندان تو تھا نا، خون تھا، برادری تھی، خاندانی نظام تھا۔ تو اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے چچا بھی ساتھ آ گئے۔ تو وہاں جب انہوں نے مدینہ والوں کو دیکھا تو ان کی باتوں کو سنا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مکہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، تو ان کی باتوں کو سنا تو چچا کھڑے ہوئے کہنے لگے مت سمجھنا کہ میں مسلمان نہیں ہوا، ہم خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں، جتنے جوگے ہیں اپنے اس بھائی کی، اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر تم یہ بات رکھ رہے ہو کہ ہم لے کر جائیں گے تو سوچ لو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر نبھا سکو تو لے جانا، اگر نبھا نہ سکو تو ہم یہاں خاندان کے لوگ موجود ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، مجلس کا آغاز کیا۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا تم جو چاہتے ہو کہ تم مجھے لے کر جانا چاہتے ہو تو میری کوئی مطالبہ ہے، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھوں، ان چیزوں کا سوال کروں کہ بتاؤ مجھے اے مدینہ سے آنے والوں، نو مسلم، ابھی 1 سال کے مسلمان نہیں ہو، نئے کلمہ پڑھا، میری رقابت، میرا ساتھ نصیب نہیں ہوا، دیکھا بھی نہیں تھا، بغیر دیکھے ایمان لائے ہو، آج پہلی ہی مجلس میں مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی دعوت دے رہے ہو۔ سنو، اگر تو تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر مجھے کیا اس بات کا یقین دلاتے ہو کہ ہر حال میں، تنگ ہو، بیمار ہو، آرام میں ہو، جس حال میں ہو، تم ہر حال میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو گے؟ کیا اس چیز کی گارنٹی دیتے ہو؟ کیا اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ ہر حال میں مال خرچ کرو گے، تنگی ہو، آسانی ہو؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ مجھے تم مکہ سے مدینہ ہجرت جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ پہلے مجھے ان باتوں کا بتاؤ، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو، اپنی بیٹیوں سے، بیٹوں سے، اولاد سے محبت کرتے ہو، جس طرح ان کی حفاظت کرتے ہو، کیا ان سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے؟ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، حالات کی سختیوں کو جانتے ہیں، مکہ والوں کا ظلم، صحابہ اکرام کی ہجرت حبشہ کی طرف، ہمارے سب کچھ علم میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو آپ جو کہیں گے ہم اس کو مانیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا، آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا کہ پھر مجھ سے بیعت کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ جو میں نے کہا اس کو پورا کرو گے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ آئے ہوئے 72 لوگوں کو، صحابہ کرام کو کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی بیعت نہ کرنا، جانتے ہو یہ بیعت کس چیز کے بارے میں ہے؟ تمہیں پوری دنیا سے لڑنا پڑے گا، تمہیں اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا پڑے گا۔ جانتے ہو حضرت اسد کھڑے ہوئے، کہا میں دوبارہ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی سے بیعت کا مطلب کیا ہے، کہ تمہیں اسلام کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی، جب اللہ کے نبی تمہیں پکاریں گے تمہیں آنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ملنے کا مطلب، ان کو مکہ سے مدینہ لے کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی عرب ریاستوں سے، روم سے، ایران سے، بڑی بڑی طاقتوں سے تمہیں لڑنا پڑے گا۔ کیا اے انصار، اے خزرج اور اوس کے قبیلے کے مسلمان ہو کر آنے والوں، میں تمہارا بھائی، ہم نے لمبا سفر کیا مدینہ سے مکہ کا، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے، ہم نے ان کمزور مسلمانوں کو جن پر مکہ میں ظلم ہوتا ہے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دینے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہیں۔ ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن میں دوبارہ تاکید کر رہا ہوں کہ یہ بیعت کرنے سے پہلے سوچ لو، بڑا کچھ دینا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑیں گی، ہر حال میں کھڑا ہونا پڑے گا، راتوں کو نبی بلائیں تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں پہرے دینا پڑیں گے، تمہیں مال خرچ کرنا پڑیں گے، تمہیں اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا پڑے گا۔ جب یہ بات اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو وہ سارے بولے، کہنے لگے اسعد ہم اس بات کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم بیعت کرتے ہیں، آپ ہمیں پکاریں گے، پیچھے کبھی نہ دیکھیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے، اللہ کے نبی پہلی صفوں میں کھڑے ہوں گے، آپ ہمارے بیٹے ہم سے مانگے، ہم اپنی اولادیں پیش کر دیں گے۔ اللہ کے نبی دنیا کے مال کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے نبی جان مانگے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تم سے کام لینا چاہتا ہے، اسلام کا پھیلاؤ چاہتا ہے، مسلمانوں کی سلطنت بنے گی جہاں بیٹھ کر مسلمان دنیا میں حکمرانی کریں گے۔ اب حالات کا دھارا بدلے گا، وہ کمزور مسلمان جو گھر سے نکل کر بیت اللہ میں نہیں آ سکتے تھے، وہ لوگ جو اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، آج حالات کے دھارے بدلنے والے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ان پستیوں سے نکال کر عزتوں کے وہ سفر جاری کروانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ پکے سچے دلوں والے جو تم سے بات کر رہے ہیں، یہ سچی ہے، یہ قربانیاں دیں گے، یہ مال خرچ کریں گے، یہ اسلام پر جانے دیں گے، یہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ اے نبی جو تم کہو گے ہر حال میں یہ مانیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ بیعت کر لی۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ربیع الاول کو ہجرت شروع کی، غار حرا میں آپ ٹھہرے۔ یہ ہماری تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، ادھر مکہ کے کافر آرام سے نہیں بیٹھے تھے، دار الندوہ میں اجتماع کیا۔ دار الندوہ پارلیمنٹ کافروں کی، آئیے سیرت کا موازنہ آج کی دنیا سے کیجئے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے اتحاد بنتے تھے، کیسے اسلام کے راستوں کو روکنے کے لیے جمع ہوتے تھے، کیسے بیٹھ کر مشورے دیے جاتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیعت کر رہے تھے مدینہ والوں سے، اسی وقت مکہ کے کافر بھی دار الندوہ میں جمع تھے، پارلیمنٹ میں جمع تھے، اور بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے کہ دن بدن اسلام کی دعوت پھلتی پھولتی جا رہی ہے۔ جدھر دیکھو مسلمانوں کا تذکرہ سنتے ہیں، فلاں مسلمان ہو گیا، فلاں مسلمان ہو گیا، روز بروز خبریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جس جگہ 4 لوگ جمع ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی، خواتین، مرد، بچے، جس کو دیکھو لوگوں کو کلمہ پڑھانے پر لگ گئے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو نہ روکا، آج ان کے راستے نہ روکے
تو آنے والے دنوں میں مکے کی سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی، عہدے ختم ہو جائیں گے، یہ برادریوں کے نظام، یہ سسٹم، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر آج ہم نے مسلمانوں کو نہ روکا تو مکہ کے کافر ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے، کیسے روکا جائے؟ شیطان بھی شکل بدل کر اس مجلس میں آ گیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي قرآن اللہ نے اتارا، جبریل وحی لے کر آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف مکہ کے لوگ مل کر یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ سازش کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو شیطان کھڑا ہوا، بڑی بزرگی والا، چہرے پر سفید داڑھی کو سجائے ہوئے، انسانی شکل میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا، کہنے لگا نا نا نا، ایسا نہ کرنا، بہت بڑی غلطی کر دو گے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال دیا۔ یہ جس جگہ جائیں گے، جہاں بیٹھیں گے، وہاں لوگوں کو جمع کریں گے، اتحاد بنائیں گے، اسلام کا نام لیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، لوگ جڑتے جائیں گے ان کے ساتھ، تمہارا مکہ پھر خطرے میں ہوگا، تمہاری سرداریاں پھر خطرے میں ہوں گی، تمہاری جگیریں پھر خطرے میں ہوں گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک شخص اور کھڑا ہوا، کہنے لگا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ہم سارے مل کر نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ پھر شیطان کھڑا ہوا، کہنے لگا نہ ایسا نہ کرنا، تم نہیں جانتے ابو بکر کو، تم عمر کو نہیں جانتے، امیر حمزہ کو نہیں جانتے، تم بلال کو نہیں جانتے، تم نہیں جانتے ان کو، یہ تو اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنے نبی کو قید میں رہنے نہیں دیں گے، ایسے ہی غلطی نہ کرنا، نقصان زیادہ ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا بزرگ آپ بتا دیں پھر کیا کریں؟ تو یہ بدبخت کھڑا ہوا، ابو جہل بھی کھڑا ہوا، کہنے لگا پھر ایک ہی حل ہے، ہم ساری برادریوں کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اب ایک ایک قبیلے سے ایک ایک طاقتور انسان لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف اتحاد بن چکا ہے، کافر جمع ہو چکے ہیں، آپ کے خلاف پلاننگیں ہو رہی ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین جس نے نبوت دی، جس رب العالمین نے 13 سال مکہ میں دعوت کے سختیاں، مشکلات، پریشانیاں، مسلمانوں نے کمزوریاں، مسلمانوں نے سختیاں برداشت کی، اب اللہ رب العالمین کیسے حالات پیدا کرتے ہیں دیکھیے آپ۔ میرے نبی کی سیرت ہمارے لیے بہت بڑا آئیڈیل نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، آپ فوراً ابو بکر کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ، کہا ابو بکر اللہ نے حکم دیا ہجرت کا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی رضی اللہ تعالیٰ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں کسی کو دیکھا کہ کوئی خوشی میں بھی رو سکتا ہے۔ کہتے میرے ابا رو پڑے، کس بات کی خوشی میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آ کر کہا ابو بکر میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اور ہجرت کا سفر میں میرا ہم سفر جو ہوگا وہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے میرے باپ اس بات کو سن کر رو پڑے۔ تیاری کی ہجرت کی سواریاں، کہا اللہ کے نبی تیاری ہے چلیے۔ کچھ لوگ ہجرت کر چکے تھے، سفر جاری تھا، اور ایک ہجرت یہ تھی اور ایک ہجرت عمر بن خطاب کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا بیٹا 11 سال عمر عبداللہ بن عمر کی، کہتے میں نے اپنے باپ کو دیکھا، باقیوں نے بھی ہجرت کی لیکن میں نے اپنے باپ کو ہجرت کرتے ہوئے دیکھا، میں 11 سال کی عمر میں اس کے ساتھ تھا۔ اعلانیہ کہا لوگوں سنو، میں عمر بن خطاب کا بیٹا، دروازے کھٹکھٹا کے کہتا ہوں میں مدینہ جا رہا ہوں، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں مجھے روک کے دکھائے۔ جب باپ بہادر ہو تو بیٹے پھر عبداللہ بن عمر جیسے ہوتے ہیں۔ 11 سال کی عمر ہجرت ہو گئی، 13 سال عمر کے بدر کا میدان چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی مجھے بھی لڑنا ہے، آپ نے فرمایا بچے ہو گھر چلے جاؤ۔ احد کا میدان 14 سال، اللہ کے نبی مجھے بھی لڑنا ہے۔ خندق میں 15 سال، اجازت لے لی اللہ کے نبی میں بالغ ہو چکا ہوں۔ بلوغت کی عمر میں عمر بن خطاب کے بیٹے 15 سال کی عمر میں خندق کی لڑائی میں شامل ہوئے۔ خیبر 16 سال کی عمر، 17 سال حدیبیہ، ہاتھ پر بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، 18 سال کی عمر فتح مکہ،
ہر جہاد کے میدان میں پہلی صفوں میں اور سنتوں سے محبت کرنے والے عبداللہ بن عمر کے بیٹے لوگ کہا کرتے تھے اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر حقیقت میں کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہو تو عبداللہ بن عمر کو دیکھو کہ جس راستے سے اللہ کے نبی گزرا کرتے تھے عبداللہ بن عمر بھی اسی راستے سے گزرتے. ہجرت کی عمرے کے لیے مکہ آتے تو راستے سے ہٹ جاتے. لوگ کہتے کہ راستہ تو یہ ہے, ہٹے کیوں؟ کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, اللہ کے نبی کی سواری یہاں سے ہو کر ایسے گئی تھی, میں کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی یہاں سے گزرے ہو میں سیدھا چلا جاؤں؟ راستہ چھوڑ دیتے. جہاں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے وہاں نماز پڑھتے, ٹائم نہ ہوتا نفل نماز پڑھتے. لوگ پوچھتے عبداللہ ابھی تو پڑھی تھی, پھر کہا میں نے اللہ کے نبی کو یہاں نماز پڑھتے دیکھا, جہاں میرے نبی کی پیشانی لگی میں عبداللہ بن عمر چاہتا ہوں میری بھی پیشانی یہاں لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ نیک تو بڑا ہے لیکن کاش اگر یہ تہجد بھی پڑھتا. 17 سال عمر عبداللہ بن عمر کی, کہتے 84 سال کا ہو گیا ہوں, 84 سال مجھے پتا چلا میرے نبی چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر تہجد نہ چھوڑے. کہتے 84 سال میری عمر ہو چکی, میں نے اس وقت سے لے کر آج تک اپنی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. کہا لوگوں سنو, صرف یہاں پر نہیں, میں نے اپنے باپ کو اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا, میں پیدا اسلام میں ہوا اور یہ محبت اللہ کے ساتھ انتہا کی. لوگ آتے تھے کہتے تھے 2600 سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے یہ صحابی رسول اور اتنی مضبوط سند. لوگ کہتے جب عبداللہ بن عمر کی روایت آ جائے, مالک بن نافع بن عبداللہ بن عمر کی سند, آنکھیں بند کر کر اس کو مان لو, کیونکہ عبداللہ بن عمر کی سند کے اندر کوئی جھول نہیں ہو سکتا, غلط نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر